اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفتہ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام من كان باذلا فينا محجته وموطنا على لقاء الله نفسه وليرحل معنا انی راحل مصبحا انشاء اللہ بر محمد و آل محمد صلوات آج کی رات تاریخ اسلام کی انتہائی مہم رات ہے۔ بعض سنی علماء نے سورہ قدر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو رب کریم نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو وہ بحث اپنی جگہ پہ کہ لیلۃ القدر کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن سنی عالم کہتے ہیں کہ 1000 مہینہ تقریباً حکومت رہی ہے بنو امیہ کی، اور اس ایک رات جو منصوبہ سازی ہوتی رہی، کربلا والے 72 نے اس 1000 مہینے کی حکومت کا تختہ الٹا، لہذا ان کے اعتبار سے یہ رات وہ مہم رات ہے۔ اور بعض سنی علماء نے ہی جہاں راتوں کی قسم کھائی گئی ہے وہاں بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ راتیں یہی محرم کی راتیں ہیں۔ اور شیعہ قوم کے لیے تو ظاہر ہے یہ رات مہم ہے ہی۔ میں اکثر اس رات کو نجم افندی کا یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب عاشور سے پہلے چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات دیکھیے، اور چونکہ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں اور اس کا خلاصہ، ورنہ یہ خود رات ایک موضوع ہے، اور اس موضوع کو دیکھیے گا اس نگاہ سے کہ پروانہ وہ ہوتا ہے جہاں روشنی ہو وہ اس روشنی پہ آئے، اور جب تک روشنی رہے روشنی پہ اپنی جان بھی دے دے، اس جان دینے والے کو پروانہ کہتے ہیں۔
اور جب روشنی حسین جیسا امام بجھا کے کہے بیعت بھی اٹھا لی ہے چلے جاؤ، چراغ بجھ جائیں امام اجازت دے دیں، پھر بھی جو پلٹ کے نہ جائیں ان کو شیعہ اور مودت اہل بیت کا حامی و طرفدار کہتے ہیں۔ لہذا بعض اوقات جب لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ شیعہ، یہ پروانہ، یہ آل محمد ہیں، تو مجھے یہ اچھا لفظ نہیں لگتا، اس لیے کہ پروانہ اس وقت تک طواف کرتا ہے جب تک چراغ ہوتا ہے۔ شیعہ وہ قوم ہے کہ چراغ بجھا کے امام ابھی ان کو دیکھ نہیں رہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اور ہمارے ساتھ بھی یہ مربوط رہتی ہے یہ فرمان امام، اور ہر مقتل والے نے، ہر مورخ نے لکھا ہے کہ امام نے فرمایا میں چراغ بجھائے جا رہا ہوں۔ کیوں اس لیے چراغ بجھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھ سے شرمائیے نہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں میں بیعت بھی اٹھا رہا ہوں۔ اور پھر تیسرا جملہ جب ہے، فرمایا کہ اپنی سواری لے لو اور میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کے ان کو بھی لے جاؤ، تاکہ آپ کو کل یہ ہو کہ ہم نے تو اہل بیت کو بچایا تھا۔ میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں عزیزان جوانان، امام شہید کربلا نے چراغ بجھا کے غیبت امامت کا ایک ماحول پیدا کیا۔ چراغ جل رہے تھے تو امام ظاہر تھے نا، تو جب چراغ بجھا تو اب امام نظر نہیں آ رہے، امام غائب ہیں۔ جب امام غائب ہیں تو کربلا والے امام نے ایک میسج دیا کہ حقیقی شیعہ یہ ہوتا ہے کہ امام نظر آئے یا نہ آئے اس کے لیے فرق نہیں ہوتا، وہ امام کی صداؤں کو سنتا بھی ہے، لبیک کہتا بھی ہے، اور جان دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ یہ اس رات کی اہمیت کو جانیے۔ اور اعمال جناب عزیز فرما رہے تھے، اعمال ہوں گے، اور میں اعمال شب عاشور کو دیکھ رہا تھا۔ اعمال میں مثلا اگر آپ 4 رکعت نماز شب عاشور ہے 2 کر کے پڑھنی ہے، لکھتے ہیں ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ 50 دفعہ سورہ توحید پڑھیں، یعنی آپ نے 4 رکعت نماز نوافل شب عاشور پڑھی ہے تو ان 4 رکعتوں میں 200 بار آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا ہے، اور پھر جو 100 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 جملے ہیں۔ اب وہاں دیکھیے سورہ توحید میں بھی توحید پروردگار ہے، یہاں تسبیحات 5 میں بھی توحید پروردگار ہے، یعنی حسین ابن علی کی یاد میں اگر کوئی رات منائی جاتی ہے تو اس رات میں بھی اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ حسین وہ ہیں جو توحید کو بچا گئے، اور ہمیں بھی یہ کہے گئے کہ راتیں ڈھلتی ہیں تو ڈھلتی رہیں، تیرا تعلق توحید سے مربوط رہنا چاہیے۔ یہ اعمال کو بھی دیکھیے، یہ زیارت کا ایک فلسفہ، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ زیارت کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک جملہ کہتا جاؤں، زیارت اور سلام کا فلسفہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کے لیے دور اور نزدیک فرق نہ کرے، دور ہیں تو تب بھی سلام کر کے آپ اس ہستی سے جس سے آپ کو محبت ہے اس سے تعلق اپنا قائم کریں۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمہ اغا جواد عاملی نے زیارت جامعہ کی بڑی مفصل شرح لکھی ہے، انہوں نے پہلی جلد میں کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ زیارت کا فلسفہ کیا ہے۔ تو زیارت کا فلسفہ یہی ہے کہ زیارت کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے، اور جب تعلق بن جاتا ہے تو اب ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں، انسان کوشش کرتا ہے کہ جس کو سلام کرتا ہے تو کم از کم اس کے اہداف کا بھی خیال رکھے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ بہرحال ہم پلٹ کے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور آج ہماری یہ 10ویں گفتگو ہے، اور جو سوچ کے آیا تھا بالکل اس کا تیسرے حصے کو بھی ہم مکمل نہیں کر سکے۔ عرض کیا تھا کہ جی چاہ رہا تھا ہم ان 3 لفظوں پہ اس انداز سے گفتگو کریں گے، فل یرحل، یہ رحلہ کیا ہے، یعنی کربلا والے ہم سے کیا کیا خرچ مانگتے ہیں۔ میں اس موضوع پہ نہیں آ سکا، بس اتنا عرض کروں کہ میرا جو مصائب ہوتا ہے، یا نوحہ خان، مرثیہ خان جو مصائب پڑھتے ہیں، ان مصائب میں جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے وہی حقیقت میں کربلا والوں کے خرچ کا تذکرہ ہوتا ہے۔
لہذا آپ اس موضوع کو یوں دیکھیے کہ نوح خان کیا پڑھ رہا ہے، جناب علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہے، جناب عباس کی شہادت پڑھ رہا ہے، جناب قاسم و جناب اون محمد و جناب معصومین کے فرزندان اور ان کی شہادتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جو شہادت بھی پڑھی جا رہی ہے، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا کچھ کربلا والوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے خرچ کیا ہے۔ لہذا کوئی پوچھے کہ کربلا میں خرچ کیا ہوا ہے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں مجھے بتلاؤ بچا کیا ہے۔ انہوں نے اپنا کچھ نہیں بچایا بلکہ بچایا ہے تو دین خدا کو، اور اس لیے اکثر ہماری امام بارگاہوں میں وہ سنی عظیم ہستی اس کا یہ جملہ لکھا جاتا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین۔ یہ اجمیری مرحوم کے جملات۔ وہ دین پناہ کون ہے؟ جس نے اپنا کچھ نہیں بچایا لیکن دین کو پناہ دی، وہ حسین ابن علی ہیں۔ لہذا خرچ کی بحث، وہ مصائب سے آپ جانتے رہیے۔ معیت کی بحث، میں نے رات کو جناب ابو الفضل العباس کے حوالے سے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جناب امیر المومنین نے ان کو تیار کیا تھا، مانگا اس لیے تھا کہ میرے حسین کے ساتھ رہیں۔ اور تیسری بحث جو ہم نے کچھ حد تک کچھ مراحل طے کیے ہیں، وہ کون ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے؟ اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ایک جملہ یہی آپ اپنے ذہنوں میں جاگزیں کر لیجئے، وہ ہے جو قیامت تک کے ہر غیور کو دعوت دے رہا ہے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، یہ فقط 10 محرم کربلا میں موجود افراد کے لیے دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ دعوت عام تھی اور ہے اور رہے گی۔ اب قرآن مجید کو جا کے آپ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ والوں کو جب بھی کوئی حکم ملا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو اس حکم کی ادائیگی کے لیے ہمیں مددگار و معاون چاہیے۔ جناب موسیٰ کو پروردگار نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون بغاوت کر رہے ہیں اور آپ اس کو تبلیغ کرو۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں پروردگار فرعون کو زندگی تو نے دی، دولت تو نے دی، طاقت تو نے دی، سارا کچھ تو نے دیا، ادھر دے سارا کچھ تو رہا ہے اور ہدایت کے لیے موسیٰ کو بھیج رہا ہے۔ کہا یہی تو ہے کہ میرے بندوں کا کام سامنے آئے کہ میرے بندوں کا کام کیا ہے، وہ اکیلی اپنی بندگی پہ فخر نہ کریں بلکہ بگڑے ہوئے بندوں کو بھی میری بندگی کی طرف لے آئیں۔ ہاں، بگڑے ہوئے بندوں کو بھی رب ان سے بھی مایوس نہیں ہے کہ فرعون جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، رب فرما رہا ہے موسیٰ جاؤ اس کو تبلیغ کرو۔ لیکن میں اپنے موضوع کے ساتھ جو چیز ملانا چاہتا ہوں، اللہ والوں نے ہر دور میں جب ان کو کوئی حکم ہوا ہے تو انہوں نے حسین ابن علی کی طرح فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کی دعوت دے کے کہ آؤ میرے مددگار بن جاؤ۔ اور کربلا میں روز عاشور امام نے بار بار یہ جو صدا دی حل من ناصر ینصرنا، تو یہ گویا مددگار مانگ رہے ہیں، اور یہ مددگار مانگ کے بتلا رہے ہیں کہ دین الہی کے کام کے لیے اللہ کے معصوم نمائندے بھی اللہ کے بندوں کی مدد چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ تبلیغ کرو، جناب موسیٰ نے درخواستیں دینی شروع کر دیں، کوئی 11 درخواستیں دیں۔ رب اشرح لی صدری، پروردگار پہلے تو میرے سینے کو وسعت عطا فرما، اس لیے کہ تبلیغ کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سینہ وسیع ہو۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو نہیں دیکھو، آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ اس کو دیکھو۔ لہذا انتظامیہ میں بالخصوص جو افراد میں دیکھتا ہوں رات دن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی نیند، ان کا جاگنا اس لیے ہوتا ہے کہ آج پروگرام کیسے ہوگا، تو ایسے افراد کے وسعت قلبی جناب موسیٰ نے مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ وسیع فرما دے۔ سینہ وسیع اور سینہ تنگ کا فرق علماء فرماتے ہیں۔ سینہ تنگ اس گلاس کی طرح ہوتا ہے کہ ایک اخروٹ اگر گلاس میں ڈالو تو وہ پہلے تو اس میں پانی کم ہو جائے گا اس لیے کہ اخروٹ نے وہ جگہ لے لی، اور دوسرا اگر آپ اوپر سے اس کو ڈالیں گے تو وہ پانی ادھر بھی اچھلے گا ادھر بھی اچھلے گا۔ ہاں، اور اگر سمندر میں جہاز ہی گر جائے ایک لحظے کے بعد آپ ڈھونڈتے رہیں گے گرا کہاں ہے اور ہے کہاں۔ لہذا وسعت قلبی اس انداز میں ہونی چاہیے، اور فقط یہ امام بارگاہ میں نہیں ہونی چاہیے، یہ گھروں میں بھی ہونی چاہیے۔
میاں صاحب کہیں تھکے ہوئے آئے اور انہوں نے زوجہ محترمہ کے لیے اپنی جہالت کی بنا پر یا اپنے غصے کی بنا پر، جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں غصہ ایک پاگل پن ہے، جنون ہے، اور اگر وہ جنون انجام دینے والا ٹھنڈا ہو کے اس کی معافی نہ مانگے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جنون پختہ ہو چکا ہے۔ لہذا گھر میں اگر ایک دوسرے سے کچھ ایسا جنون ہو جاتا ہے غصہ کی وجہ سے، تو اگلا مرحلہ علی فرماتے ہیں ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، میں غصے میں تھا، میں نے غلطی کی ہے، آپ معافی دے دیں۔ یہ گھروں کا ماحول ہوگا تو میں بار بار کہہ چکا ہوں، تب تو حسینی ماحول ہوگا، تب تو علوی ماحول ہوگا، تب تو کربلائی ماحول ہوگا۔ ہمارے گھروں کا ماحول کہیں اور کا ہو اور زبان پہ حسین ابن علی ہو، یہ توہین امام حسین علیہ السلام ہوگی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کو جب بھی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ مددگار مانگتے ہیں اور مددگار کو اپنے لیے ایک محسن سمجھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں زندگی بھر۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا تو جناب موسیٰ نے درخواستیں شروع کر دیں۔ آخری درخواست کیا تھی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگار میں تبلیغ کے لیے تو جاتا ہوں لیکن نہ میری مدد فرما، میرا بوجھ اٹھانے والا بنا اور ساتھ میرے ساتھ بھیج۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، وزیر اس کو کہتے ہیں، وزر بوجھ کو کہتے ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے بھائی ہارون کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا، میرا وزیر بنا، اس لیے کہ یہ تبلیغ کام بڑا مشکل ہے تاکہ وہ میری مدد کرے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد والے محمد تو جناب موسیٰ کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے تو جناب موسیٰ رب سے مددگار طلب کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے واقعات جا کے دیکھیے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کون ہے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی تبلیغ کی خاطر میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جناب عیسیٰ کے حواری کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ جملہ اگر سمجھا سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے موضوع کو آپ نے سمجھ لیا۔ قال، جناب عیسیٰ کہتے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ گویا اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی عیسیٰ کی مدد کرنے والا حقیقت میں اللہ کی مدد کرنے والا ہے۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا، کون ہے ہمارے ساتھ چلنے والا جو حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں یا تا قیام قیامت اس صدا پہ لبیک کہے گا، وہ حسین ابن علی کا مددگار نہیں ہے، وہ رب پروردگار کا مددگار ہے۔ اب یہ سورہ صف کی آیات، اس سے زیادہ فقط ایک جملہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خیال میں ابھی تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے، جو بیٹھے رہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں جتنی مختصر اپنی گفتگو کر سکوں، لیکن جو بیٹھے ہیں کم از کم ابھی بیٹھے رہیے تھوڑی دیر کے لیے۔ من انصاری اللہ، چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں حواری کیا ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کے تابعداروں کے لیے لفظ حواری استعمال ہوا ہے۔ حواری حور سے لغت والے کہتے ہیں جو اپنے اندر کو پاک کر کے دوسروں کی پاکیزگی کا اہتمام کرے وہ حوار کہلاتا ہے۔ پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، حواری وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر کو پاک کر کے دوسرے حور بھی اسی سے ہے،
اندر بھی پاک اس کا، باہر بھی پاک، اور جس جس کے ساتھ تعلق ہو وہ بھی تعلق بھی اس کا پاک لوگوں کے ساتھ. یہیں سے حور ہے. من قال الحواریون، جناب عیسیٰ کے حواری کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں آپ کے ذریعے سے. چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ان حواریین سے افضل تر ہیں. بات نہیں سمجھا سکا، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد. چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے وہ حواری، تفسیر کنز الدقائق سے یہ جملہ نقل کر رہا ہوں، وہ حواری بنی اسرائیل کے دشمنوں سے ڈر رہے تھے اور بعض اوقات ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ میں اپنی جانیں تک قربان کر لیے تیار ہیں، اور وہ سارا کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن ہمارے دشمنوں کی طرف نہیں جا سکتے. لہذا امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ان حواریون سے افضل ہیں. امام کی دعوت کیا ہوئی؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے مددگار بن جاؤ. حقیقت میں امام کی مدد خدا کی مدد. باقی انبیاء کو دیکھیے، ایک جملہ نہج البلاغہ سے جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں اریدکم للہ، میں علی آپ کو چاہتا ہوں اللہ کے لیے. یعنی میری علی کی تو کوئی ضرورت آپ پوری نہیں کر رہے اور نہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. اریدکم للہ بہت بڑا جملہ ہے، پورا اشرا اس میں پڑھا جا سکتا ہے. میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں. اگر ہم دیکھنا ہے کہ علی ہمیں اللہ کے لیے چاہتے ہیں، کبھی جنگ روک کے کہتے ہیں آؤ شاید کوئی بھٹکا ہوا مل جائے. آپ خوارج کی تاریخ کو دیکھیے، خوارج کے پاس جب یہ افراد جناب امیل علیہ السلام سے الگ ہو کے جاتے ہیں تو جناب امیل علیہ السلام نے کئی اصحاب کو بھیجا جاؤ ان کو سمجھاؤ. جب نہ سمجھے جناب امیل علیہ السلام اس دشمن کے سامنے بھی خود چلے گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں تھے. جناب امیل علیہ السلام نے تبلیغ کی، ان میں سے بہت سارے واپس آ گئے اور جو ایک تعداد رہ گئی جناب امیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب اور راستہ کوئی نہیں ہے، اب جنگ ہی ہے اور جنگ میں ان کے 3 افراد بچیں گے، باقی سارے قتل ہو جائیں گے. اور ویسے ہوا جیسے جناب امیر المومنین نے فرمایا تھا. تو جناب امیر فرماتے ہیں کیا ہے؟ اریدکم للہ، میں علی آپ کو چاہتا ہوں اللہ کے لیے. اور عزیزان اس راہ میں آپ انصار حسینی ہیں اور یقیناً انصار حسینی ہیں، خوش قسمت ہیں آپ کہ یاد امام حسین علیہ السلام میں یہاں تشریف لائے. اگر چونٹی بھی راہ خدا میں اللہ والوں کی مدد کرتی ہے تو رب پورے اس قرآن کے سورے کا نام ہی چونٹی کے سورہ رکھ دیتا ہے. ہاں، سورہ نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ. کیا کہا تھا؟ چونٹی نے رب کے اس رسول سے کچھ باتیں کی تھی. 2 آیتیں ہیں چونٹی کے لیے، پھر ایک پورا حصہ ہے آیات کا ہدہد کے لیے. ذرا اگر موقع ملے تو جائیے گا اور آیت نمبر 20 سورہ نمل کے بعد پڑھیے گا. تفصیلی بحث اس میں کی جا سکتی ہے. جناب سلیمان کی حکومت اپنی جگہ پہ ہر کوئی جانتا ہے. جناب سلیمان کے تخت پہ پرندے سایہ کرتے تھے. ایک دفعہ جناب سلیمان نے محسوس کیا کہ کہیں سے دھوپ لگ رہی ہے، دیکھا نہیں کہ کون نہیں ہے، پوچھا کوئی ایک غائب ہے اور وہ ہدہد ہے. میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں اللہ کا نبی دیکھے بغیر اگر ہدہد کی غیبت کو جانتا ہے کہ کوئی یہاں سے چلا گیا ہے. متوجہ ہوئے آپ یا نہیں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. بھی اللہ کے نبی نے جب ایک وہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے جو تخت جناب سلیمان پہ سایہ کر رہے ہیں ان میں اگر ایک ہدہد غائب ہوتا ہے تو نبی سلیمان کو پتا ہے. اب اگر نبی سلیمان کو پتا ہے کہ ہدہد غائب ہے اور کہاں گیا ہے اور اگر اپنا معقول جواب نہیں دے گا کہ کہاں گیا تھا تو میں اسے سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا. اب میں یہی عرض کرتا ہوں کم از کم آل محمد کے اماموں کو یہ مقام تو دے کہ وہ سلیمان غلام نبی ہے، یہ فخر الانبیاء ہے. جب غلام نبی ایک پرندے کی غیبت کو جانتا ہے تو ہمارے امام بھی ہماری غیبت کو جانتے ہیں.
लिहाजा अपनी जिंदगियों को यूं ढालिए अजीजन। मौजू मेरा कहीं और चला जाएगा। ये फेसबुक, ये इंटरनेट, ये व्हाट्सएप, ये सारी गंदगी, इसको गंदगी कहें तो गंदगी कही जा सकती है, इसी को तबलीग का जरिया समझें तो तबलीग का जरिया बन सकता है। लेकिन आई वांट रिक्वेस्ट टू यूथ, लिसन केयरफुली, रीड सूरह नमल, सूरह नंबर 27. When a bird is, I don't know what you say in English, this is a hudhud. When it is absent from army of Janab Sulaiman, he is aware that one bird is absent from here, and he is asking where he is. उधर हुदहुद पलट आया। आप देखिए कहीं हमारी जिंदगी में, हमारी रातों में, हमारे दिनों में, हमारे अलग रूम में, हम जब माँ बाप घर पे हैं या नहीं हैं, कहीं हमारे फेसबुक, कहीं हमारे इंटरनेट, कहीं हमारी इस सोशल मीडिया और मीडिया पे, हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर दैट टाइम। व्हेन आवर पेरेंट्स एंटर टू आवर रूम, वी आर चेंजिंग द वेबसाइट्स। बी केयरफुल अबाउट दिस, व्हाट वी आर लुकिंग, एवरीथिंग वी आर लुकिंग, यू मस्ट हैव अकीदा दैट आवर अल्लाह इज लुकिंग, आवर prophet is looking, and our imams are looking to this. लिहाजा ये देख के आप आगे चलिए, और अगर इस रात यही एक जुमला सीख लीजिए, परवरदिगार करबला वालों की रात भर जागती हुई आंखों का वास्ता, हमारी आंखों को इन गुनाहों से महफूज रख। हाँ, और वो आंख जो गमे हुसैन में रोती है, वो अगर गुनाह में मुब्तला हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सदमा होगा या नहीं? हाँ, हम अगर कपड़ा है अलम का, इसकी अगर कोई निजासत इस पे डाले तो हम तौहीन समझते हैं, और है तौहीन। और अगर इस आंख को जो अज़ादार हुसैनी है, इसको गुनाह में हम मुब्तला करते हैं तो ये तौहीन है या नहीं? आज की रात तो मैं रो रहा हूँ हुसैन इब्न अली को, और खुशकिस्मत है वो जिसका आंसू निकलता है। अगली रातों में या दिन को मैं अपने गुनाहों में मशगूल हूँ। लिहाजा वास्ता बनाया कीजिए अल्लाह के इस मासूम नुमाइंदे को कि हमें गुनाहों से महफूज फरमाएं। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। अब ये हुदहुद का किस्सा, हुदहुद जो आया कहाँ थे? कहा अल्लाह का नबी, मैं एक जगह पे गया था, उनकी एक मलका है जिसके पास बड़ी दौलत है, और यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, और आखिर में है वलहा अर्शुन अजीम। अल्लाह का नबी, मैंने देखा है कि वो अल्लाह के बजाय, जनाब सुलेमान को, वो अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा कर रहे हैं। और अल्लाह का नबी, उनकी बड़ी दौलत है, वलहा अर्शुन अजीम, और उसका बहुत बड़ा अर्श है। ये अर्श बिल्कीस की खबरें कौन दे रहा है? हुदहुद। किसको? उस नबी को जिसकी सारे जमाने में हुकूमत है। गोया कुरान मजीद ये कहता है कि सुलेमान की इतनी बड़ी हुकूमत, लेकिन छोटी सी मदद करने वाला सुलेमान का एक सिपाही, उसका नाम है हुदहुद। अगर वो हुदहुद बतलाता है अल्लाह का नबी वहां उस जगह पे शिर्क हो रहा है, उसने फकत शिर्क की खबर दी। अगर नबी को शिर्क की खबर कह दे के कोई शिर्क से रोकने का एक मुकदमा बयान करता है तो अल्लाह कहता है मैंने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया है। अगर हुसैनी करबला में जान लुटा के शिर्क के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो क्या ता क़यामत उनका जिक्र भी बाकी रहेगा। अब यह अम्र बिल मारूफ का एक पहलू कि हुदहुद भी अल्लाह के नबी को मशवरे दे रहा है। लिहाजा अपने आप को कभी कमजोर मत समझा कीजिए, कभी कम मत समझा कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हुदहुद कर सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और यही है फल यरहल माना सदाए हुसैनी पे लब्बैक। बस इसमें बहस आगे न बढ़ाऊं, इस अर्श अजीम पे जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से याह्या इब्न अक्सम ने सवाल किए थे, और उनमें एक सवाल उसने ये किया था कि आप बतलाइए कि अल्लाह का नबी है सुलेमान और उसकी मदद की है आसिफ इब्न बरखिया ने, क्या तख्त बिल्कीस लहा अर्शुन अजीम, क्या वो तख्त बिल्कीस जनाब सुलेमान खुद नहीं मंगवा सकते थे?
کہ مدد طلب کی، اور افریتن من الجن نے کہا میں لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے، اور قال من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ سوا اب یہ بحث علیحدہ ہے، ایک ہے علم من الکتاب اور ایک ہے وہ جو ہے اس کے پاس ہے علم الکتاب۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرا محبوب یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان کو میری طرف سے کہہ دے آپ مانے یا نہ مانے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان کو میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا علی آپ کے قرآن مجید میں سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ جناب امیر المومنین نے یہی آیت پڑھی، فرمایا جس رسالت کو اللہ نے تا قیامت باقی رکھا ہے اور دین جس کے ذریعے باقی ہے، اس رسالت کا گواہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ محمد علی محمد بلند تو جناب سلیمان کبھی ہدہد کبھی آصف ابن برخیا مدد کر رہے ہیں اور ان کو پکار رہے ہیں۔ واقعہ تفصیلی ہے پھر جناب امام نہم کا، اور وہ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ وقت نہیں ہے کہ اب اس پوری تفصیل کی طرف جاؤں۔ 13 سوال کیے تھے یحییٰ ابن اقسم نے۔ ایک سوال اس آیت کے متعلق تھا کہ آصف ابن برخیا سے سلیمان نے مدد کیوں مانگی تھی؟ کیا نبی غیر نبی کا محتاج تھا؟ جناب امام فرماتے ہیں محتاج نہیں تھا، اعلان تھا، مدد طلب کر کے بتلایا کل میرے بعد اگر مدد ضرورت ہو تو یہ میرا نمائندہ ہے۔ بات پتہ نہیں سمجھا سکا یا نہیں۔ آج یہ کر رہا ہوں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، امام حسین علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں میرے ساتھ آ جاؤ تاکہ میرے بعد اس مشن کو رکاوٹ نہ ہو، آپ اس مشن کو جاری و ساری رکھیں۔ اور پھر مشہور قربانی تاریخ اسلام میں وہ ہے جناب ابراہیم و جناب اسماعیل کی۔ اب سوچئے گا گھر جا کے کس کی قربانی بڑی ہے، باپ کی یا بیٹے کی؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد یہ سورہ صافات قرآن مجید کا سورہ نمبر 31، وہاں سے آیا نمبر 102 سے جا کے دیکھیے گا۔ ارشاد جناب ابراہیم، رب نے اپنی قرآن کا حصہ بنا کے وہ جو منتیں کر رہا تھا، پروردگار مجھے بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے، حبلی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا دے۔ لہذا والدین کے لیے قرآن کا اشارہ یہی ہے کہ اولاد مانگو تو ساتھ قید لگاؤ، پروردگار ہمیں نیک اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اور جب جناب ابراہیم مانگ رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، لفظ مَعَ پہ میں رکنا چاہتا تھا لیکن آخری پروگرام ہے، میرے موضوع کو دیکھیے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اور یہی لفظ مع جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اب جناب ابراہیم نے خواب دیکھنا شروع کیا، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر جناب ابراہیم جا کے اپنے بیٹے کو خواب بتلاتے ہیں، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، آیا نمبر 102 سورہ نمبر 37 سے آگے جا کے دیکھیے گا۔ اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ خواب دیکھتا ہے، وہ خواب بیٹے کو بتلاتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا جو رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو انجام دو، مجھے صابر پاؤ گے۔ اب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک اسماعیل باپ کے ساتھ چلنے کے قابل نہ ہوئے تھے قربانی کا حکم نہیں تھا، جب بیٹا مشورہ دینے کے قابل ہو گیا اب باپ بیٹے سے مشورہ کر کے راہ خدا میں قربانی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس سے مختصر الفاظ میں کہہ نہیں سکتا، ایک تفصیلی بحث ہے۔ آج کی رات ذکر ہوگا اس جوان کا جس پہ جوانی کو ناز تھا،
لیکن जुमले इसको जहन में रखिए, जनाब इब्राहिम ने इंतजार की जब बेटा जवान हुआ, चलने फिरने के काबिल हुआ। बाज़ उलमा ने कहा है कि बलूग के एज तक पहुंचा, या 13 या 14 साल के हुए जनाब इस्माइल। अब ख्वाब का सिलसिला हुआ। बाप ने ख्वाब देखा, बाप ने जाके बेटे को बतलाया, बेटे ने बाप की तस्दीक की। दोनों बाप बेटे ने मिलकर रब की राह में कुर्बानी दी। अब करबला में जिस जवान की याद के लिए आज आप बैठे हैं, उसके बाप ने ख्वाब देखा। करबला से पहले सैयद शुहदा ने ख्वाब देखा, घोड़े पे सवार है इमाम और ऊँघ आ गई। ख्वाब देखा कि सिदा आ रही है कि यह काफिला मरने की तरफ जारी है, चल रहा है मौत की तरफ। इमाम की आंख खुली, इमाम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटा बाप के साथ। जनाब अली अकबर ने यहां आगे बढ़ के कहा, बाबा ये तो मौत के लिए पढ़ा जाता है। जनाब इमाम ने ख्वाब बतलाया। जरा तवज्जो कीजिए, जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल का ख्वाब और वो आप हजरात के जहन में है। जनाब अली अकबर पूछते हैं, बाबा ये कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ा है? कहा, बाबा बेटा यूं हमने देखा है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। यहां मैं जवानों को कहता हूं, कुछ न सीखो इसमें अयाम अज़ा में। एक जुमला अगर मुझ तालिब इल्म से सुन के आपने याद कर लिया तो मैं कहूंगा मेरी कामयाबी है। और वो क्या है? जनाब अली अकबर का जवाब, जवानन you must listen carefully that what a young son is saying to his father, and father is Sayyid al-Shuhada. He is saying, my son, I saw that we are going toward death. Then Hazrat Ali Akbar said, awalasna alal haq? बाबा हम मौत की तरफ जा रहे हैं तो क्या हम हक पर नहीं हैं? और अगर हम हक पे हैं तो फिर दादा अली का जुमला अली अकबर ने दोहराया, अगर हम हक पे हैं तो फिर मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, इसमें फर्क क्या है? अजीजा ने साफे अज़ा से जो दर्स लेना है, पहले तो ये कि जरा देखिए बाप और बेटे की गुफ्तगू किस अंदाज में होनी चाहिए। समेट रहा हूं गुफ्तगू को। We must learn and youth must learn that how we can talk to our parents, and parents must learn from this night that how we can talk to our children. जवान बेटा है, जरा जनाब इब्राहिम की वे ऑफ टॉकिंग देखिए, कौन सा लहजा है जनाब इब्राहिम का। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। बाप बेटे से बात कर रहे तो प्यारा बेटा कह के। कुरान मजीद में लुकमान जो अपने बेटे को तौहीद के दर्स भी दे रहे हैं तो कह रहे हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। ये बुनैया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको कहा जाए, हम जैसे कहते हैं प्यारे बेटे। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के लेटर 31 में जनाब इमाम हसन को जो वसीयत की 13 दफा कहा या बुनैया। इट इज अ लेसन फॉर पेरेंट्स दैट व्हेन यू वांट टू टॉक टू योर चाइल्ड, शो योर लव, that what we are saying because of your love. We want to teach you through our own knowledge and through our own experience. You are our beloved one. बच्चों को माँ बाप को चाहिए कि अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं। जब तक बच्चे की मोहब्बत माँ बाप के सामने रब के साथ टकराती नहीं है, उस वक्त तक बच्चा महबूब है। लेकिन जब इस सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं, this is very hard words but I am going to say, बाज बच्चे जो हम नमाज के मुनकर हो जाते हैं। पेरेंट्स केयरफुल इस जुमले को सुनिए। जिस माहौल में हम नहीं पढ़ते नमाज, दीनदार लोगों को फिर हमने देखा है कि फिर वो गुस्से की हालत में क्या क्या करते हैं। पहले तो ये गुस्से का मुल्क ही अभी नहीं है। आप ये कहें कि हम गुस्सा करेंगे, ये गुस्सा उल्टा नुकसान देगा। आयतुल्लाह उज़्मा गई गुलपेगानी मरहूम से किसी ने पूछा था कि मेरा बेटा जो है वो न नमाज पढ़ता है न रोज़ा रखता है, बस पड़ा है, खाने के टाइम खा लेता है, और क्या करूं, जी चाहता है इसको घर से निकाल दूं। आगा का तहरीरी जुमला मेरे पास मौजूद है, फरमाते हैं अगर घर से निकाल देगा तो कितने और गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा एक चीज़ पे गुस्सा मत कर, बल्कि देख तूने अपनी औलाद के लिए बेहतरी का सिस्टम कैसे करना है। पेरेंट्स केयरफुली अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए।
اور رب سے دعا کیجئے پروردگار ہمارے بچوں کو علی اکبر کی سیرت نصیب فرما. اور children, boys, girls, you must listen carefully that you need to learn from Quran that how we want to talk to our parents. یا ابتے، جناب اسماعیل کو باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں. اب بہت سارے بہانے جناب اسماعیل کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. یا ابت افعل، اے میرے پیارے بابا آپ کو جو حکم ہے آپ وہ انجام دیجئے. اگر یہ تعلق ہو ماں باپ کا تو انشاءاللہ وہ گھرانہ حسینی ہوگا، وہ اولاد سیرت علی اکبر پہ چلنے والی ہوگی. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ. ایک جملہ جناب علی اکبر کا یہ یاد کر لیجئے، اور وہ کیا ہے جملہ؟ اولسنا علی الحق، جب ہم حق پہ ہیں تو پھر حق کی راہ میں تکلیفیں ساری ہمیں برداشت ہیں. دوسرا، ابھی آپ سن رہے تھے جو افراد جاگیں گے اذان علی اکبر سنیں گے. اس رات کی ایک خصوصیت ہے، ایک جملہ علی اکبر کا یہ، اور اس رات کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ رات اختتام پذیر ہوتی ہے. شب عاشور، مجھے نہیں معلوم ہم میں سے کتنوں کو احساس ہے جس بہن کے بھائی آخری رات کے مہمان ہوں، جس ماں کے بیٹے صبح ذبح ہو جانے والے ہوں، جس زوجہ کا شوہر کل قتل ہو جانے والا ہو، اور ان کو سارا معلوم ہو ان کی رات کیسے گزری ہوگی. لیکن اللہ والوں نے رات کو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور 4 چیزوں کے لیے یہ رات مانگی تھی سید الشہداء نے: نماز، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن. جوانوں آؤ وعدہ کریں علی اکبر سے، تیری صبح کی نماز، تیری صبح کی اذان. میں کبھی کبھی اس کو یوں کہا کرتا ہوں، اگر عاشور کا دن دیکھنا ہو نا تو پورا دن عاشور کا 2 کرداروں میں ڈھلا ہوا ہے: اذان صبح علی اکبر اور سجدہ حسین پہ اختتام. لہذا عزادار بزرگ علماء کے بارے میں آیت اللہ عبداللہ شیرازی مشہد میں تھے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے نا تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے رک جاتے تھے، کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھر کہتے تھے اللہ اکبر. یعنی نماز کو بچا گیا حسین ابن علی کربلا میں. لہذا جب بھی علی اکبر کا تذکرہ آئے، سینہ زنی کا تذکرہ آئے، اپنے ذہن میں یہ بھی سوچ رہا لیا کرو کیا میرے کوئی نماز قضا تو نہیں ہو گئی. اور جوانان، جوانی میں نیند یقیناً بہت آتی ہے. نماز صبح کی اذان اس لیے علی اکبر سے دلوائی تھی کہ علی اکبر کی شبیہ بننے والا کئی نماز صبح نہیں چھوڑے گا، اور جس سے نماز صبح نہیں چھوٹتی یقیناً ظہرین و مغربین بھی نہیں چھوٹے گی. لہذا کچھ تو ہم سیکھ لیں ان 10 دنوں سے، اور یقیناً نمازی جوان بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. 2 چیزیں جناب علی اکبر سے: اولسنا علی الحق، اور دوسری چیز اذان صبح علی اکبر، اور تیسری جب اصحاب سارے چلے گئے، کربلا کا غریب سارے انصار کو مروا چکا، اب ہاشمی اکٹھے ہوئے، اب ہماری باری ہے، قربان جاؤں کربلا میں دین کے لیے خرچ کرنے والے سید الشہداء. سب سے پہلے جو باری آئی تو کس کی؟ وہ ہے علی اکبر. سب سے پہلے جو قربانی ہاشمیوں میں دی ہے وہ جناب علی اکبر نے دی ہے. 18 سال کا ہم شکل نبی. ہاشمی ایک دوسرے سے ملنا شروع کرتے ہیں، خدا حافظ کرنا شروع کرتے ہیں. جناب علی اکبر سامنے آ گئے، جناب سید الشہداء کے کھڑے ہیں. بابا علی الرخصہ، اجازت ہے میں جاؤں؟ تیسرا جملہ جو جوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ: جناب سید الشہداء نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اپنی سفید ریش کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء الاعداء، میرے پروردگار تو گواہ بن جا، میں دشمنوں کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں
جو تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ ہے، خلقن و خلقن و منطقہ، اس کی تصویر بھی نبی کی تصویر ہے، اس کی سیرت بھی نبی کی سیرت ہے، اس کی گفتگو بھی نبی کی گفتگو ہے۔ عزیز و جوانوں، اگر ہم اپنی سیرت کو سیرت علی اکبر کے مطابق ڈھالیں گے، اگر ہم اپنی منطق کو گفتگو کو سیرت علی اکبر کے مطابق ڈھالیں گے، تو مقصد یہ ہے کہ علی اکبر کی سیرت، علی اکبر کی گفتگو نبی کی گفتگو ہے، لہذا ہم جناب علی اکبر کے ذریعے سے ہی سیرت مصطفیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس گفتگو ختم، کل شہادت ہوگی، شام غریباں ہوگی، فقط مصائب ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، پروردگار کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا دکھ نہ پہنچے۔ دوسرا جملہ جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو نہیں کہا، بس اتنا کہا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء اعداء، پروردگار تو گواہ رہنا۔ یعنی باپ نہیں کہہ سکا بیٹے کو بیٹا جا، اس لیے کہ بیٹے کے موت کی طرف بھیجنا باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ اسی جملے سے جناب علی اکبر سمجھے کہ اجازت مل گئی، ارادہ کیا جانے کا۔ امام فرماتے ہیں بیٹا جا پھپھیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو خدا حافظ کر رہے۔ بس عزیزو، شب عاشور اب نہ مجھ میں زیادہ پڑھنے کی سکت نہ ضرورت، بس تصور کیجئے آخری رات کربلا والوں کی، اور پھر جناب علی اکبر گئے۔ ذرا بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو بہتر پتہ ہوگا، کوئی سفر پہ جائے پتہ ہوتا ہے چند مہینے بعد آئے گا، کس انداز سے وہ بےتاب ہوتی ہیں۔ علی اکبر تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے جناب علی اکبر جو گئے خیام میں تو کس انداز میں اپنی ماں لیلا سے خدا حافظ کی ہوگی، کس انداز سے جناب زینب و ام کلثوم سے خدا حافظ کی ہوگی، کس انداز سے جناب سکینہ سے خدا حافظ کی ہوگی۔ مقتل کے علماء پڑھتے ہیں جناب علی اکبر خیمے میں داخل ہو گئے، میری پھوپھیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میرا آخری سلام۔ اب جب جناب علی اکبر نے کہا نا میرا آخری سلام، تو اب پھوپھی بیویوں نے آگے بڑھ کے علی اکبر کو خدا حافظ کرنی شروع کی۔ عزیزو کیسے خدا حافظ کرنی کی ہوگی؟ جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی ہوں گی اور جناب علی اکبر کے گلے میں بازو ڈال کے پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا۔ جناب لیلا نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کیا ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں یہ پہلا ماتمی حلقہ تھا، جس حلقے کو بنانے والی یہ بیویاں تھیں۔ درمیان میں جناب علی اکبر کا گھوڑا تھا، ایک بیوی بوسہ دیتی تھی، دوسری بیوی بوسہ دیتی تھی۔ ایک بیوی کہتی تھی اکبر ذرا اپنا سر جھکاؤ، میں آپ کے پیشانی کا بوسہ دے دوں، میں رخسار چوم لوں۔ بعض بزرگ علماء بڑھتے ساری بیویاں بوسہ دے رہی تھی کہ ایک دفعہ جناب علی اکبر کے پاؤں پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ بس عزیزو چند جملے، جناب علی اکبر کے پاؤں پہ جو ہاتھ آیا، جناب علی اکبر نے کیا دیکھا؟ 3 سال کی سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے معلوم ہے بابا غریب ہے اور تجھے جلدی سے جانا ہے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ سر جھکا اس لیے کہ میرا قد چھوٹا ہے، میں اتنا کہتی ہوں اکبر ذرا گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال، میں اپنے سینے سے لگا لوں۔ بہنے رکھنے والوں، اب شریف باپ کا غیور بیٹا ذوالجنا کی زین پہ رک نہ سکا، چھلانگ لگا کے علی اکبر اترے اور اپنی 3.5 سال کی بہن کو سینے سے لگایا۔ میرا جی کہتے یہی کہا ہوگا سکینہ مل لے، اس لیے کہ اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور اگر سکینہ پاؤں کے بوسے لے رہی تھی نا تو بہن کے محبت کا تقاضا یہ ہے جناب
जनाब अली अकबर ने भी कहा होगा, जरा अपनी चादर हटा, मैं तेरे गले का भी बोसा दे लो, इसलिए कि मेरे बाद तेरे गले में रस्सियां पड़नी। अजीजों, कितनी देर तक ये खुदा हाफजी पढ़ी जाती रहे। जरा भाई रखने वाले तसव्वुर करो, इन्हीं ख़याम में जनाब अली अकबर का एक बीमार भाई था। जनाब ज़ैनुल आबिदीन इमाम से बेटा भाई ने किस अंदाज में खुदा हाफिज की होगी, लेकिन आखिर करबला पे खर्च जो होना था, जनाब अली अकबर चले और बाबा को सलाम करके मैदान की तरफ चले। अजीजों, सुन लोगे और शायद ये जवान औलाद का बाप बेहतर समझेगा। उधर जनाब अली अकबर चल रहे हैं, चलते चलते जनाब अली अकबर ने क्या महसूस किया कि पीछे से कोई आवाज आ रही है। पलट के जो देखा तो करबला का गरीब सरदार बेटे के पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर उतरे घोड़े से, बाबा खुदा हाफिज तो हो गई बाबा। कहा, अकबर, आपका जवान बेटा होता मौत की तरफ जा रहा होता, अकबर बाप की मोहब्बत मजबूर कर। बाबा न जाओ, नहीं जा अकबर, दीन को जरूरत है तेरी, लेकिन एक एहसान कर, जब तक का सामने है पलट पलट के देखते जाना, इसलिए कि मैं तेरी जियारत नाना की जियारत समझ के किया करता था। अजीजो, हुसैन टिब्बे करबला पे खड़े हैं, अकबर मैदान में गए हैं। एक दफा क्या हुआ, फौज अश्किया में घिर गए जनाबे अकबर। जनाबे सैयद शुहदा को जो बेटा नजर ना आया ना, तो बेटे की तरफ जाने के बजाय जल्दी से पलटे जनाबे शहीद करबला। जरा तसव्वुर करो, कहाँ आए, वहां आए जहां जनाबे लैला खेमे में बैठी थी। वहां जाके कहते हैं, अकबर की माँ, शरीयत कहती है बेटे पे मुश्किल हो तो माँ दुआ करे, लैला हाथ फैला के दुआ कर। मेरा अकबर पलट आए। यहाँ जनाब लैला ने दुआ शुरू की, याराद यूसुफ इला याकूब रुद्द इलैया अलीयुल अकबर। ए याकूब को यूसुफ मिलाने वाला परवरदिगार, मेरा अकबर मुझे मिला दे। बस अजीजो, जंग करते करते जनाब अली अकबर एक दफा पलट के आए थे, और फिर पलट के आके बाप के दिल के दुख कैसे बढ़ाए। कहा, बाबा जख्मों से मेरा बदन खून आलूद हो चुका है, मेरे जिस्म पे हथियार गर्म हो चुके हैं। हालली शुरबतुन मिनल मा, मेरा सखियो करीम बाबा, क्या जवान बेटे के लिए पानी का घूंट है। अजीजो, जरा तसव्वुर करो, जवान बेटा कुछ मांगने आए और वो भी पानी, और बाप दे न सके। जनाब अली अकबर के मुंह में जनाब शहीद करबला ने अपनी जबान रखी। जनाब अली अकबर तड़प के कहते हैं, बाबा ये तो मेरी जबान से भी। जा अकबर, नाना पानी पिलाएगा। अब मैं चंद जुमले पढ़ना चाहता हूँ, अगर पढ़ सकूं तो। अब जब दूसरी दफा गए ना अली अकबर, हुसैन बैठे नहीं। जनाब अली अकबर फौज अश्किया में गए, हमले किए, कातिल किया। अजीजों, ये जो एक नेज़े की अनी आप सुनते रहते हैं ना, जवानों सुन लीजिएगा, और जो जो जवान बिलखुसूस हरम जनाब ज़ैनब कुबरा की हिफाजत पे मामूर हैं, उनकी सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। अज़ादार जहाँ जहाँ भी सफ़े अज़ाब बिछाए हुए हैं, उनकी जानों को खतरात हैं, उनकी हिफाजत को जहन में रखिएगा। परवरदिगार सब जवानों को महफूज फरमाए। अब अली अकबर लड़ रहे हैं, और एक जालिम ने एक तलाश के बाद पुष्ट से आके छुप के जनाब अली अकबर की पुष्ट से एक नेजा मारा, और ये वो नेजा है जिसकी अनी आप जवान सुनते रहते हैं। अजीजों, ये अकबर के सीने पे नहीं लगा था, ये पुष्ट की तरफ से निकला लगा था और अकबर के सीने की तरफ से निकल आया।
अब इस जालिम ने अपने नेज़े को निकाला नहीं, बल्कि इस नेज़े को यूं ही छोड़ दिया और इसने अपने नियाम से तलवार निकाली। तलवार निकाल के पुष्ट अली अकबर के सर पे तलवार मारी। हुसैन का जवान बेटा उम्मुल बनीन के बेटे से पहले और उन नजरों के सामने बाप का जवान बेटा जा रहा है। जब जनाब अली अकबर को पुष्ट से तलवार लगी ना, अब जीने सवारी पे रुक न सके। जनाब अली अकबर झुके और गिरने के बजाय अपने हाथ घोड़े की गर्दन में डाल दिए। मैं कहता हूँ कहा होगा मेरा गुलजना, ओ मेरा शाह सवार घोड़ा, एक एहसान कर, जब मैं बाबा को बुलाऊंगा तो मेरे बाबा की ये निदा आएगी, अकबर तेरे बाद मेरे लिए दुनिया अंधेरी हो गई, घोड़ा मेरी मदद कर, मेरा बाबा नहीं आ सकेगा, मुझे जरा खेमे की तरफ ले जा। घोड़े की आंखों में तीर लग चुके थे अजीजो। अकबर बस खत्म कर रहा हूँ। जनाब अली अकबर को घोड़ा खेमों के बजाय ले गया दुश्मन की फौज में। अब हर मकतल वाले ने लिखे, मैं शेख मुफीद की इरशाद के हवाले से पढ़ रहा हूँ, दुश्मनों ने अली बेटे को करबला का एक बहुत बड़ा अली समझ के वार करने शुरू किए। लिखते हैं फकत फौज अशकिया में अकबर गए, दुश्मनों ने तलवारें चलाना शुरू की और हुसैन का नाज़नीन बेटा मैदान करबला में टुकड़े टुकड़े हो गया। अब बाप आया तो कैसे, बाप ने बेटे का मैयत उठाया तो कैसे, हुसैन उठा न सके बल्कि अपने अबा से इशारा किया खेमों की तरफ, ए बनी हाशिम आओ, मुझसे अली अकबर नहीं उठाया जाता, बस हम यही कहते हैं हाँ ए शहीद करबला, आपसे अली अकबर का जनाजा न उठाया गया, हम आज यहाँ शबीह जनाजा अली अकबर बना के यहाँ उठा रहे हैं और कह रहे हुसैन काश हम करबला में होते और आपके साथ अली अकबर को उठाते। अला लअनतुल्लाह।